السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں ایک بہت ہی سیریس ایشو پر بات کروں گی۔ آج کل کی جو جنریشن ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، کسی بھی انسان کو ایکسس کرنا یا پھر اس تک اپرچونٹی حاصل کرنا یا اس سے بات کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں اب جو ہے نا ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے یوتھ میں، وہ ایک بہت کامن ہے کہ کسی سے بھی آپ آرام سے ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں بیکاز آف انٹرنیٹ، اور پھر وہ سستا بھی ہے، ڈفرینٹ پیکیجز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جن سے ہم آرام سے جو ہے نا یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان کو۔ تو یہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ریلیشن شپ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے 3 ایئرس اور 4 ایئرس کی جو ریلیشن شپ ہیں ان میں سیریس بریک اپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے، کیونکہ ہم بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اور پھر سیم وہی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی اور فرینڈ ہو یا پھر کوئی اور دوست وغیرہ ہو تو دے تھاٹ کہ وہ تو بڑی آرام سے اس چیز کو ڈیل کر لیتا ہے سچویشن کو، اور میں نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی۔ تو اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے یا اس سچویشن سے کیسے گیٹ اوور کیا جائے اور کیسے لائف میں آگے موو آن کیا جائے، تو آج میں اس ایشو پر بات کروں گی۔ کیونکہ واقعی جب انسان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کسی سے تو موو آن کرنا اس انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو ہے نا اس چیز کو برا نہیں سمجھنا کہ میں سیڈ کیوں ہوں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا، یا میں سیڈ کیوں ہوں، میں دکھی کیوں ہو رہا ہوں، میں ڈپریس کیوں ہو رہا ہوں، بیکاز اٹس نارمل۔ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے کلوز ہو جاتے ہیں، ایموشنلی آپ کلوز ہوتے ہیں، انسان کی فیلنگس یا جذبات جو ہے نا کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر یوں کہہ لیں، اگر آپ جو ہے نا اپنے کسی ہمسائے کا پیٹ بھی لے آئیں یا پھر کوئی پالتو جانور جیسے کیٹ، کتا وغیرہ جو بھی ہے، یا کوئی پرندہ، تو پھر اگر وہ 2 دن آپ کے ساتھ رہے اور تیسرے دن اس کا اونر اس کو واپس لینے آ جائے تو آپ یقین مانیں آپ کو برا لگے گا اور آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ وہ چیز واپس جو ہے نا اپنے گھر جا رہی ہے یا پھر واپس اس کا اونر اس کو لینے آ رہا ہے۔ تو یو فیل سیڈ اور تھوڑی سی اداسی محسوس ہوگی۔ تو وہ 2 دن کا تھا ایک ریلیشن، آپ کو جو ہے نا اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی، اور تھا بھی کیا، ایک پیٹ تھا، ایک جانور تھا۔ تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے، اس چیز کو آپ نے برا نہیں سمجھنا، اس چیز پر آپ نے دکھی نہیں ہونا۔ انفیکٹ آپ جو ہے نا ایک زیادہ بہتر انسان ہیں، کیونکہ آپ میں ایک فیلنگس جو ہے نا نارملی پائی جاتی ہیں جیسے کہ ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ تو آپ اگر اس کو برا سمجھیں گے اور آپ اس کو لے کے سیڈ ہوں گے تو آپ زیادہ پرابلم میں چلے جائیں گے۔ پہلی بات تو آپ نے اس ایموشن کو لے کے یا پھر اس بریک اپ کو لے کے جو بھی آپ کی لائف میں ہوا اس کو لے کے سیڈ نہیں ہونا۔ یا تو بریک اپ ہے یا پھر کوئی اپرچونٹی جو آپ کی لائف سے نکل گئی ہے، جیسے جاب، کیریئر وغیرہ میں، یا پھر کوئی کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں جن میں کچھ اسٹوڈنٹس نکل جاتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں، بجائے اس کے علاوہ کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ رہ جاتے ہیں یا کلیئر نہیں کر پاتے، کریک نہیں کر پاتے اس ایگزام کو، تو پھر وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں یا دکھی ہو جاتے ہیں۔ سو اٹس نارمل، کیونکہ انسان جب کسی چیز کے ریلیشن میں آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، دکھ ہونا از نارمل۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں دکھی کیوں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس ایموشن سے بھاگنا نہیں ہے کہ میں تو بھائی بس اتنی جلدی سے بھول جاؤں گی سب کچھ یا بھول جاؤں گا سب کچھ تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ نے ایموشن سے یا اس سچویشن سے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے تو آپ 3 to 6 months آرام سے اس سچویشن سے نکل جائیں گے۔ انفیکٹ آپ اسی ٹائم ہی اس سچویشن سے نکل جائیں گے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں
کہ اوکے دیٹس فائن، یہ ایک نارمل چیز ہے یا یہ ایک نارمل سچویشن ہے جو ہر انسان کی لائف میں ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آرام سے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ بھاگیں گے نہیں اور اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے لائف میں موو آن کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے لائف میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرسٹ تھنگ کہ ایکسیپٹ اٹس اوکے، اٹس رائٹ، اٹس آل رائٹ، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اٹس فائن، یہ فیلنگز ہیں جو مجھے ہیومن بناتی ہیں، جو مجھے ایک بیسٹ ہیومن بناتی ہیں، جو مجھے ریئلائز کراتی ہیں اوکے آئی ایم گڈ ہیومن، سو دیٹس پرفیکٹلی رائٹ۔ تو اس چیز کو قبول کریں، اس کو فیس کریں اور اس سے بھاگیں نہ۔ جب آپ بھاگیں گے نہیں تو آپ کے لیے لائف میں موو آن کرنا یا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ ٹرائی ٹو فورگیو دیٹ پرسن، کیونکہ اگر آپ سامنے والے کو معاف کر دیں گے جو بھی غلطی ہوئی ان سے یا جو بھی غلطی ہوئی اس سے، جب آپ فورگیو کر دیں گے اس انسان کو تو آپ کے لیے لائف جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ اٹ ساؤنڈس ڈیفیکلٹ ٹو فورگیو سم ون، یہ مشکل لگتا ہے کہ کسی کو معاف کر دیا جائے اس کی غلطی پر، ایون دو کہ آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو اور پھر آپ ایماندار بھی ہوں، آپ آنیسٹ بھی ہوں، آپ اچھے انسان بھی ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں معاف کریں جبکہ ہم نے تو کچھ برا ہی نہیں کیا تھا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر کے سائڈ پر کر دیں اور آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیسے آگے بڑھیں گے۔ اوکے، تو پہلی بات فورگیو کریں، ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ میں فورگیو کریں، اور اس میں دوسرے پوائنٹ میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ نہ سوچیں کہ اس انسان نے میرے ساتھ برا کیوں کیا، بیکاز جب آپ ایموشنز جو ہے نا، جب انسان کی جو تھاٹ ہوتی ہے، دو انسان جو ہوتے ہیں ان کی تھاٹس جو ہے نا یا ان کے نظریات وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کی سوچ کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو سامنے والا انسان ہے وہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہو اور جو دوسرا انسان ہے وہ جو ہے نا ایموشنل ہو کر چیزوں کو دیکھ رہا ہو، یا آپ ایموشنل ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہو اور وہ سامنے والا پریکٹیکل ہو کر دیکھ رہا ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے، وہ جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ 6 جو ہے نا وہ ایک بندے کو 9 مطلب 6 جو ڈیجٹ ہے وہ ایک بندے کو 6 نظر آ رہا ہے اور دوسرے کو 9 نظر آ رہا ہے، جسٹ بیکاز آف ڈفرینٹ پوزیشن۔ تو انسان کے نظریات بھی ایسی ہیں، سیم جو سچویشن ہے وہ ایک اس کو پریکٹیکل ہو کر دیکھ رہا ہے، دوسرا اس کو ایموشنل ہو کے دیکھ رہا ہے، تو دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ تو دونوں مطلب دونوں جو ہے نا ڈفرینٹ سوچ کے مالک ہیں اور ان کی نظریات جو ہے نا ڈفرینٹ ہے، تو اٹس پرفیکٹلی اوکے، اٹس آل رائٹ۔ آپ نے جو ہے نا اس چیز کو پرسنل نہیں لینا کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہو رہا ہے۔ اوکے، اب آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈ سرکل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بریک اپ کیوں ہوا، یا کوئی اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے کیوں نکل گئی، تو وہ پھر انسان شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ برا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ برا ہوا، دے چیٹ آن می اینڈ شی ڈیسیوڈ می۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان کو صحیح ہونے کے لیے دوسرے کو غلط ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر سوچ ٹھیک ہے، تھاٹ صحیح ہے، تھنکنگ ٹھیک ہے، دیٹس پرفیکٹلی رائٹ، اینڈ ٹرائی ٹو چوز دیٹ پرسن فورگیو۔ اوکے، کیونکہ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اپنی لائف میں موو آن کریں، آپ گیٹ اوور کریں اس سچویشن سے۔ اوکے، تو آپ بلیم گیم کھیلنے اور نفرت پھیلانے سے بہتر ہے اس انسان کو معاف کریں۔ جب ہم سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں تو ایکچولی ہم خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آسانی سے لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے شولڈرز جو ہے نا ہلکے ہو جاتے ہیں، اینڈ ہم ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ ہم بدلے کی آگ میں نہیں جلتے یا پھر ہم نفرت کی آگ میں نہیں جلتے، اینڈ وی تھاٹ کہ اوکے دیٹس آل رائٹ، ہر انسان کے ساتھ اچھا برا ہوتا ہے،
تو کچھ وقت تھا جو میرے ساتھ برا ہوا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ برا جو ہے نا وہ جو بری سچویشن ہے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ ہی ساری عمر چلتے رہنا ہے. نہیں, اس کو جو غلط ہوا اس کو وہیں پر چھوڑ دینا ہے, اس سے لیسن لینا ہے, جو بھی سبق ہے, جو بھی لرننگ ہے وہ لے کے لائف میں آگے بڑھ جانا ہے. تو دوسرا کام جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس انسان کو فورگیو کر دینا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اوکے آئی ڈونٹ ہیو اسٹرینتھ ٹو فورگیو دیٹ اسپیسیفک پرسن. اوکے, تو اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی میری لائف میں نا کوئی چیز, کوئی سچویشن, کوئی ریلیشن ورک آؤٹ نہ کر رہا ہو تو میں کیا کرتی ہوں, میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر that specific person is for me یا the specific job or specific career or the specific opportunity is for me تو اسے مجھ تک واپس لے آئیں, اور اگر وہ میرے لیے نہیں ہے تو پھر مجھے ہمت دے اور طاقت دیں تاکہ میں اس سچویشن سے نکل سکوں اور اس کو بھول سکوں, اور مجھے ریزنس دیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب انسان ریزنس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ وائی می, اوکے, تو پھر انسان کو ریزنس ملتی ہیں کہ اگر انسان فیل ہوا تو کیوں فیل ہوا, انسان ناکام ہوا یا پھر کوئی ریلیشن شپ جو ورک آؤٹ نہیں کر رہا تھا تو کیوں نہیں کیا. تو پھر آپ کو آپ کے کویسچنس کے آنسر ملیں گے, اور آپ کو جو ڈیوائن ہے, اللہ تعالیٰ ہے, وہ آپ کو سیٹسفائی کر دے گا انٹرنلی. جب آپ کو آپ کے سوالات کے جواب ملیں گے تو آپ پرسکون ہوں گے, آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پیس میں ہوگا, اور آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی, آپ کو اس کے پیچھے کی, اس سچویشن کے پیچھے کی حکمت سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ برا کیوں ہوا. اور اگر وہ آپ کے ساتھ وہ سچویشن نہ ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہو جاتا. تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے تھوڑا برا ہوا لیکن اچھا ہے, چیز جو ہے نا, ایک سچویشن جو ہے نا سائڈ پر ہو گئی, زیادہ نقصان نہیں ہوا, کچھ تو بچت ہو گئی نا. تو جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں یا جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ٹو سیک فار اسٹرینتھ کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے, اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے اینڈ آئی لائک اٹ ویری مچ, تو پھر میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ دیکھیں اللہ مجھے جو ہے نا یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے, اینڈ میری جو نظریں ہیں یا جو میرے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, اینڈ آئی تھاٹ دا تھنگ از گڈ فار می, لیکن آپ کا جو علم ہے, جو آپ کے علم کی وسعت ہے وہ میرے دماغ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے جو میں نہیں دیکھ پا رہی, جو میں نہیں سمجھ پا رہی. تو آپ جو ہے نا مجھے ریزنس دیں اور مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ کیوں جو ہے نا وہ چیز مجھ تک نہیں آ رہی, یا کیا وجہ ہے کہ وہ چیز میری نہیں ہو رہی. تو پھر آپ کو آنسرز ملیں گے اور پھر آپ جو ہے نا آرام سے لائف میں آگے بڑھ سکیں گے. اوکے, جو چوتھی چیز ہے, فورتھ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ریلیشن شپ سے اس لیے بھی باہر نہیں آ سکتے, یا پھر کسی سچویشن سے اس لیے بھی باہر نہیں آ سکتے کیونکہ وی تھاٹ کہ ہم نا اپنے اندر انسیکیورٹیز فیل کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے, اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ جو سامنے والا انسان ہے نا وہ ہم سے زیادہ بیسٹ ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھا ہے, اور اس سے اچھی چیز تو میری لائف میں کبھی آئی ہی نہیں, اس سے بیسٹ چیز تو مجھے نہ مستقبل میں ملنی ہے اور نہ پہلے کبھی ملی. تو اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی یا یہ انسان مجھے نہیں ملا تو پتہ نہیں میری لائف کا کیا بنے گا. ہم اپنی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پرسن کو ہماری لائف سے نکال کر ہمیں یہ ریئلائز کروا دیتا ہے کہ یو آر امپورٹنٹ, کہ میں نے آپ کو بنایا ہے اور آپ جو ہے نا بیکار نہیں ہو. ایک یہ چیز کہ آپ خود کو دوسرے سے کمتر نہ سمجھیں,